مولا علی کا مرد اور عورت کی 4 شادیوں کے بارے میں فرمان۔ عورت کا غیرت کرنا کفر ہے اور مرد کا غیور ہونا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مرد کو 4 عورتیں تک کرنے کی اجازت ہے تو عورت کا سود گوارا نہ کرنا حلال خدا سے ناگواری کا اظہار اور یک طرح سے حلال کو حرام سمجھنا ہے اور یہ کفر کے ہم پایا ہے۔ اور چونکہ عورت کے لیے متعدد شوہر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے مرد کا اشتراک گوارا نہ کرنا اس کی غیرت کا تقاضا اور حرام خدا کو حرام سمجھنا ہے اور یہ ایمان کے مترادف ہے۔ مرد و عورت میں یہ تفریق اس لیے ہے تاکہ پیدائش و بقائے نسل انسانی میں کوئی روک پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ مقصد اسی صورت میں بدرجہ اتم حاصل ہو سکتا ہے جب مرد کے لیے تعدد ازواج کی اجازت ہو، کیونکہ ایک مرد سے ایک ہی زمانے میں متعدد اولادیں ہو سکتی ہیں اور عورت اس سے معذور و قاصر ہے کہ وہ متعدد مردوں کی عقد میں آنے سے متعدد اولادیں پیدا کر سکے، کیونکہ زمانے حمل میں دوبارہ حمل کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس پر ایسے حالات بھی طاری ہوتے ہیں کہ مرد کو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے، چنانچہ حیض اور رضاعت کا زمانہ ایسا ہی ہوتا ہے جس سے پیدائش کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور اگر متعدد ازواج ہوں گی تو سلسلہ پیدائش جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ متعدد بیویوں میں سے کوئی نہ کوئی بیوی ان کے وارث سے خالی ہوگی، جس سے نسل انسانی کی ترقی کا مقصد حاصل ہوتا رہے گا، کیونکہ مرد کے لیے ایسے معنی پیدا نہیں ہوتے جو سلسلہ پیدائش میں روک بن سکیں۔ اس لیے خداوند عالم نے مردوں کے لیے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا ہے اور عورتوں کے لیے یہ صورت جائز نہیں رکھی کہ وہ بوقت واحد متعدد مردوں کے عقد میں آئیں، کیونکہ ایک عورت کا کئی شوہر کرنا غیرت و شرافت کے بھی منافی ہے، اور اس کے علاوہ ایسی صورت میں نسب کی بھی تمیز نہ ہو سکے گی کہ کون کس کی سلب سے ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 بیویاں تک کر سکتا ہے اور عورت ایک وقت میں ایک مرد سے زیادہ شوہر نہیں کر سکتی؟ امام نے فرمایا کہ مرد جب متعدد عورتوں سے نکاح کرے گا تو اولاد بہر صورت اسی کی طرف منسوب ہوگی، اور اگر عورت 2 یا 3 سے زیادہ شوہر کرے گی تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کون کس کی اولاد اور کس کے شوہر سے ہے، لہٰذا ایسی صورت میں نسب مشتبہ ہو کر رہ جائے گا اور صحیح باپ کی تعین نہ ہو سکے گی، اور یہ امر اس مولود کے مفاد کے بھی خلاف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی بحیثیت باپ کے اس کی تربیت کی طرف متوجہ نہ ہوگا، جس سے وہ اخلاق و آداب سے بے بہرے اور تعلیم و تربیت سے محروم ہو کر رہ جائے گا۔